السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ریونت ریڈی سرکار نے 2025 اور 26 کا بجٹ جاری کر دیا ہے، اور جس میں مائنارٹیز کے لیے 3,591 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یقیناً سال گزشتہ کی بنسبت اس سال بجٹ میں اضافہ ضرور کیا گیا ہے، اور اس اضافے پر کئی کانگریسی قائدین اس پر حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ مجھے ان کی سوچ پر، ان کی ذہنیت پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیجیے، آپ 2024 اور 25 کا جو بجٹ جاری ہوا تھا 3,003 کروڑ روپے، وہ کتنا خرچ ہوا؟ آپ معلوم کرنے کی کوشش کیے، آپ کس پر خرچ ہوا؟ فائنانس کارپوریشن 2 کوڑی کے کام کا نہیں رہا۔ 2024-25 میں اردو اکیڈمی کو بیوہ بنا دیا گیا، کسی نوجوان کو لون نہیں دیا گیا، مشینہ بانٹنے کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، آج تک اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے۔ کسی کو کاروبار کے لیے لون نہیں ملا، اردو کتابوں کے لیے اردو اکیڈمی سے 1 پیسہ جاری نہیں ہوا۔ حماقت کو ایوارڈ دے کر اس کو ٹکا جاری کیے گئے، آج تک اس کے پیسے نہیں ملے۔ اور آپ کے میڈیا والوں کو سال کو سال جو پیسے دیے جاتے تھے آنسو پوچھنے کے لیے، گنے چنے لوگوں کو جاری کیے، اس کے بعد میں سلسلہ بند ہو گیا۔ فائنانس کارپوریشن سے اس سال میں کیا کام ہوا؟ میں جو بغلہ بجا رہے ہیں میں ان سے سوال کر رہا ہوں، میں 3,003 کروڑ روپے کہاں خرچ ہوئے؟ ہے اس کا جواب آپ کے پاس؟ تو اب یہ بات کا کس طرح یقین کریں گے کہ اب 3,551 کروڑ روپے آپ کے اوپر خرچ ہوں گے؟ اب مجھے باوثوق ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ 2024 اور 25 میں جو بجٹ کا اعلان کیا گیا تھا اس میں سے بمشکل 1,000 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں ہوئے۔ اے بغلہ مارنے والوں سنو، ارے تھوڑا سا معلومات حاصل کرو۔ خالی اعلان کے اوپر جھوم رہی کہ بجٹ میں اضافہ ہوا۔ ارے یہ صرف کانوں کو خوش کرنے والی بات ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، شراب ہے۔ کہاں گیا 3,003 کروڑ روپے بجٹ؟ کس کو دیے؟ کتنے بے روزگاروں کو روزگار لگائے؟ کتنے کتابوں کو دیے؟ کتنے ایوارڈ والوں کو رقم ادا کی گئی؟ کتنے صحافت کو مدد کی گئی؟ کتنے بیواؤں کو مدد کی گئی؟ ہے جواب آپ کے پاس؟ ہے؟ پھر کس بات کی خوشی منا رہی؟ 3,551 کروڑ روپے تلنگانہ کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ ارے وہ تو کھلا دشمن تھا سامنے والا، یہ آستین کا سانپ ہے۔ یہ ادھر سے بجٹ کا فیگر بتا کے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور بڑے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات، جو سال گزشتہ 24 اور 25 کا جو بجٹ تھا جس میں سے بمشکل 1,000 کروڑ بھی خرچ نہیں ہوئے، اب یہ بیوقوفاں یہ خوش ہو رہی مائنارٹی بجٹ بڑھا دیا گیا۔ یہ مائنارٹیز میں خالی مسلمان ہیں؟ ارے وہ عقل کے پیدل، ارے وہ سوچ کے دشمنوں، اس میں 5 کمیونٹی آتے، 5 تھوڑا سا علم حاصل کرو، لیڈر بن گئے، فقط انگوٹھے چھاپا اور خوش ہو رہی ہماری حکومت اتنے جاری کری۔ ارے مائنارٹی میں 5 کمیونٹی آتے، سکھ، عیسائی، جین اور بدھ، مسلمان۔ اب اس کو کتنا کیا ملا؟ جب 1,000 کروڑ بھی خرچ نہیں ہوئے تو کون سی کمیونٹی کو کیا گیا؟ اب کس بات کی خوشی منا رہی؟ اور اگر یہ حکومت سنجیدہ ہوتی تو الیکشن سے پہلے یہ ریونت ریڈی نے مائنارٹی ڈکلیریشن کا پرچہ بتاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ صرف کاغذ نہیں ہے، یہ ریونت ریڈی کی زبان ہے، میں اس کو عمل کر کے بتاؤں گا۔
کہاں ہے سب پلان؟ کہاں ہے ریونت ریڈی سرکار؟ اگر تم جو ہے نا واقعی مائنارٹیز کے ہمدرد ہوتے تو پہلے سب پلان لاگو کرتے. ہاں تو تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. تم دھوکہ، سوائے دھوکے کے تمہارے آج مائنارٹیز کو اور مسلمانوں کو ملا کیا تمہارے سے؟ ملا کیا تمہارے سے؟ اور ابھی بھی یہ دھوکہ دیا جا رہا. ہاں کیا گارنٹی ہے بتاؤ آپ؟ 3,551 کروڑ روپے خرچہ ہوں گے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے حج کے موقع پر ہم جو نا ویلفیئر سے پیسے جاری کرے. واہ کیا بات ہے صاحب. اب ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا، گنیشوں کے جلوس کے وقت کہاں سے پیسے خرچہ کرتے؟ ہاں دوسرے، ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں. ہر شہری کا حق ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی حق ہے، سکھ بھائیوں کا حق ہے، ہاں عیسائی بھائیوں کا حق ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں سب برابر رہنا چاہیے. اور ہمارے کیا بولے ایڈوائزر صاحب، وہ نظام آباد میں کھڑے رہ کے بلند بانگ ہانک رہے تھے، ہندو مسلمان دو آنکھیں ہیں میرے. کس کو بیوقوف بنا رہی؟ ارے 4 دن کی حکومت کے واسطے اللہ کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ محمد علی شبیر صاحب آپ کو بول رہا ہوں میں، ہندو مسلمان دو آنکھیں ہیں. ہاں جب مسجدیں جو ہے نا شہید وقت جب یاد نہیں آیا، مسلمان بچوں کو جو ہے نا گرفتار کیا گیا تو کہاں گئی تھی تمہاری آنکھ؟ ہاں وقف بورڈ کی زمین لوٹی گئی، تمہارے دور میں لوٹی گئی. ہاں جب کہاں گئے تھے تمہارے دو آنکھ؟ ہاں ارے ایک معمولی کرسی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کریں گے. ہاں ارے کیا منہ بتائیں گے اللہ کو؟ کیا تمہاری یہ کرنے کا اثر تمہاری اولاد کے سامنے نہیں آئیں گا؟ ہاں نہیں آئیں گا، سرخ و سفید رہیں گے. آج دیکھو وقت کا جو نا پرائم منسٹر تھا، جس کی اولاد کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. تم کدھر بڑا گھمنڈ تھا. ہاں ہے کوئی پرسانی حال ہے؟ کتنے پرائم منسٹر نہیں گزرے ہمارے، کتنے چیف منسٹر نہیں گزرے. خود کانگریس کے چیف منسٹر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کی اولاد کو، تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ یہ سوچو ذرا. جو قوم کا جو ایسا غداری کریں گا تو وہ اللہ سے کیا وفاداری کرتا؟ جو اپنی موت کو بھول گیا، جو اللہ کو بھول گیا. ہندو مسلمان دو آنکھ ہے. پھر کہاں ہے؟ پھر 3,003 کروڑ بجٹ کہاں خرچہ ہوا؟ جواب دو. ہے جواب؟ ہاں نہیں ہے. اب یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا. 3,551 کروڑ روپے جاری کیے گئے. تو میں مسلمانوں سے، اچھا اب آپ یہ جو افطار پارٹی کا جو ڈھنڈورا پیٹ رہی، یہ کس میں سے لیں گے؟ اس میں سے لیں گے. اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ائمہ موذنین کو 10,000 روپے دیں گے. آج ذکر بھی نہیں ہے اس کے اندر، آج اس کا تذکرہ نہیں ہے. اور ایڈوائزر صاحب کے منہ میں لڈو ہے. کہاں ہیں دو آنکھ تمہارے؟ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کتنی رقم جاری نہیں دکھ رہا، اندھے ہے. پھر ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی؟ کیوں تم کو اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ کتنے دن جیں گے تم؟ کتنے دن جیں گے؟ ہاں یہ جائزہ لے ہو آپ. کہاں ہیں امام موذنوں کے؟ یہ بجٹ میں بھی جو ہے نا اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو پھر تمہارے سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ہاں اور ہم یہ امام موذنوں کے تعلق سے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہاں ہم انتظار کر رہے تھے بجٹ میں ہم اس کا جو ہے نا تذکرہ سنیں گے اور سب پلان لاگو کریں گے. لیکن ریونت ریڈی سرکار دھوکے باز سرکار ثابت ہوئی ہے. اب ہم آنے والے کارپوریٹر الیکشن میں تم کو پانی پلا کے چھوڑیں گے، یہ بات یاد رکھ لینا تم. ہاں وہ بھول جاؤ جو اسمبلی الیکشن میں آگ بن کر کے جو بھروسہ کرے تھے، اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی، تمہاری اصلیت سامنے آ گئی ہے. اب ہم دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں. اور جو ہے نا یہ تمہاری نیت جو ہے نا تمہاری اندر کی زہریلی ذہنیت سامنے آ گئی کہ اس بجٹ کے ساتھ جو ہے نا تم سب پلان کا اعلان نہیں کرے. بالکلیہ طور پر یہ بجٹ مسلمانوں کے لیے ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک شراب ہے. اور مسلمانوں کو یہ جھانسے میں نہیں آنا چاہیے اور آنے والے الیکشن میں یہ حکومت کو اس کا مقام بتانا چاہیے.